شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان بحث شروع ہو گئی کہ تدبیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ جنوں کے ساتھ ساتھ کچھ انسانوں کے پاس بھی بہت ہی دلائل تھے کہ تدبیر سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ ان سب میں سے ایک جن بہت ہی بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے کہا کہ تم ثابت کر سکتے ہو کہ تدبیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ جن نے عرض کی کہ آقا مجھے چند سال کا وقت دیا جائے، میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ تدبیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس جن کو کافی وقت مل گیا۔ ایک دن جن کسی کام جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک نو عمر شہزادی پر پڑی۔ وہ شہزادی اپنی نوکرانیوں کے ساتھ کچھ کھیل رہی تھی کہ جن نے شہزادی کو اپنے جادو سے وہاں سے اڑا کر ایک درخت پر ایک اچھا سا گھر بنا کر وہاں اس کو رہنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ جن نے اس شہزادی کو درخت پر بنے ہوئے گھر میں ہی ہر آرام و سکون دیا، اس کو ہر قسم کے کھانے وہاں ہی میسر کر دیے۔ جن ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ جب شہزادی کو ہوش آیا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کچھ بھی نہ کھایا کیونکہ وہ یہ جگہ اور بزرگ کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ جن کو اس بات کے بارے میں خوب علم تھا کہ کوئی بھی انسان نئی جگہ جب آتا ہے تو اس کو ایڈجسٹ ہونے میں چند دن لگ جاتے ہیں۔ جن نے شہزادی کے آگے کھانے کے لیے سب کچھ رکھا اور اس کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں صبح ہوتے ہی آؤں گا۔ شہزادی پریشانی کی عالم میں روتی رہی۔ روتے روتے وہ سو گئی۔ جن نے شہزادی کو کہا کہ تم کیا کھانا پسند کرو گی، میں تم کو ہر چیز لا کر دوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہزادی جن کے ساتھ گل مل گئی۔ شہزادی جن سے ضروریات زندگی کی ہر چیزیں منگوانے لگی۔ شہزادی وہاں درخت والے بنے ہوئے گھر میں رہ کر ارد گرد کا نظارہ کرتی رہتی تھی۔ لڑکی کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بزرگ جن ہے، کیونکہ اس درخت سے نیچے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ بزرگ کمرے سے باہر جاتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ شہزادی وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہو گئی۔ جن لڑکی کو لے کر بہت ہی تسلی بخش تھا کہ اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہو کر یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ تدبیر سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ ایک دن طوفان اور بارش نے انتہا کر دی تھی کہ شہزادی کے درخت پر بنے ہوئے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی کہ شہزادی دروازے کی آواز سن کر بہت ہی ڈر گئی، کیونکہ جن نے تو کبھی بھی دروازے پر دستک نہیں دی تھی۔ وہ تو جن تھا، وہ کمرے میں آ جاتا تھا۔ یہ سب کچھ لڑکی پہلی بار سن رہی تھی۔ شہزادی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کو جنگل میں رات ہو گئی ہے، ہم یہاں رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی ہم اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ رات بہت ہی طوفانی ہے، ہم اس وقت کہیں نہیں جا سکتے۔ لڑکی نے دروازہ کھولا تو دیکھا دو نوجوان درخت کی ٹہنیوں پر بیٹھ کر سردی سے کانپ رہے ہیں۔ جب لڑکی کی نظر ان دو انسانوں پر پڑی تو شہزادی کو اپنی یاد آ گئی کہ انسان اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کو اپنا بچپن یاد آ گیا۔ ان میں ایک شہزادہ تھا اور دوسرا اس کا ملا تھا۔ شہزادہ بہت ہی زخمی حالت میں تھا۔ شہزادی نے گھر میں پڑی کچھ دوائیاں ان کو دیں تو ملا نے شہزادی کو مرہم پٹی کی۔ پھر لڑکی نے ان کو کھانا دیا تو انہوں نے کھا کر آرام کیا۔ وہ دونوں آدمی یہ دیکھ کر بہت ہی حیران تھے کہ یہ حسین و جمیل لڑکی تنہا یہاں کس طرح رہ رہی ہے۔ انہوں نے لڑکی سے پوچھا کہ تم کس کے ساتھ یہاں رہ رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا کہ مجھے ایک جن اغوا کر کے یہاں لے آیا تھا، اس وقت میں بہت چھوٹی تھی۔ ان دو آدمیوں نے دیکھا کہ لڑکی اب جوان ہو گئی ہے۔ لڑکی ان دونوں کو بار بار یہی کہتی رہی کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، جن آنے والا ہے، اس نے تم دونوں کو ختم کر دینا ہے۔ اس پر ملا نے جواب دیا کہ یہ فلاں ملک کا بادشاہ ہے، میں ان کا ملا ہوں، میں کشتی چلا رہا تھا، ہم کچھ لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں آئے تھے، لیکن اچانک طوفان آ گیا جس نے ہماری کشتی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ باقی ہمارے دوست سب مر گئے ہیں، بس ہم ایک کشتی کے تختے پر لٹک کر زندہ بچے ہیں۔ وہ تختہ تیرتا تیرتا اس درخت تک آیا تو ہم اس درخت کی شاخوں کو پکڑ کر یہاں آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ شہزادے نے کہا کہ آپ کی
مہربانی ہوگی کہ آپ مجھے یہاں چند دن رہنے کی اجازت دے دیں، میں جب ٹھیک ہوں گا یہاں سے خود ہی چلا جاؤں گا، تم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چند دن گزرنے کے بعد شہزادے کے زخم بہتر ہو گئے، پھر وہی ہوا جو تقدیر میں لکھا تھا۔ شہزادہ چند دن شہزادی کے پاس رہا تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ ملا نے کہا کہ اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں، ہم دونوں کا اس طرح سے اکٹھے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ملا کی بات سن کر شہزادہ اور شہزادی شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ ملا نے دونوں کا نکاح پڑھایا، پھر شہزادے سے اجازت لے کر چلا گیا۔ جب جن کے آنے کا وقت ہوتا تھا شہزادی شہزادے کو اسی جگہ چھپا دیتی تھی کہ جہاں جن کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن پہلے دن آتے ہی جن نے شہزادی سے پوچھا کہ کیا کوئی گھر میں آیا تھا، کسی انسان کی بو آ رہی ہے، لیکن شہزادی نے ہمیشہ ہی جن سے جھوٹ ہی بولا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، اس دریا کے درمیان کس نے آنا ہے۔ جن شہزادی کی باتوں سے مطمئن ہو کر کہنے لگا کہ میں کافی دنوں کے بعد آؤں گا کہ دربار عالیہ میں میری کافی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ جن شہزادی کو ضروریات زندگی کی چیزیں دے کر چلا گیا۔ اس طرح وہاں ہی کافی مہینے گزر گئے تھے۔ شہزادے نے شہزادی کو کہا کہ جب ملا آئے گا ہم موقع پا کر یہاں سے بھاگ جائیں گے، لیکن لڑکی نے کہا کہ ہم یہاں ہی رہیں گے، جن ہم کو ہر جگہ سے ڈھونڈ نکالے گا، وہ ہم دونوں کو جان سے مار دے گا۔ جب جن کے آنے کا وقت ہوتا تھا تو شہزادہ چھپ جاتا تھا۔ ایک دن جن نے شہزادی کو کہا کہ میں تم کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں گا، میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک شرط لگائی تھی، میں آپ کو بادشاہ کے حضور پیش کر کے وہ شرط جیت جاؤں گا، میں تم کو پھر آزاد کر دوں گا۔ میں بادشاہ سے شرط جیت گیا ہوں۔ جن نے کمرے سمیت سب کچھ اٹھایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے گیا۔ حضرت سلیمان کے دربار میں اس جن نے تمام انسانوں اور جنوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ چند سال پہلے دربار میں ایک بحث ہو رہی تھی کہ جو تقدیر میں لکھا گیا ہو وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا۔ میں فلاں شہر کی شہزادے کی بیٹی کو اغوا کر کے لایا ہوں کیونکہ اس کی شادی فلاں شہزادے سے ہونی تھی۔ میں نے سب کو یہ ثابت کرنا تھا کہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ تدبیر سے بدلا جا سکتا ہے۔ جس لڑکے نے اس بادشاہ کی بیٹی کی منگنی ہوئی تھی، جس لڑکے سے اس بادشاہ کی بیٹی کی منگنی ہوئی تھی، اب وہ مر چکا تھا۔ میں نے پوری جان پڑتال کر لی ہے، اب بادشاہ کی بیٹی کا نکاح کسی اور لڑکے سے ہو جائے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم تقدیر کو تدبیر میں بدل سکتے ہیں۔ اگر میں شہزادی کو اغوا کر کے نہ لے جاتا تو اس کی شادی اسی لڑکے سے ہونی تھی جس سے اس کی منگنی ہوئی تھی، اب یہ ممکن نہیں۔ جب جن اپنی تمام باتیں ختم کر چکا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ جن کس لڑکی کی بات کر رہا ہے، اس شہزادی کو ہم بھی تو دیکھ لیں۔ جب اس گھر کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں سے ایک لڑکی کی بجائے 3 لوگ موجود تھے۔ جن یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہو گیا تھا، ایک لڑکا اور شہزادی اور ان کا چھوٹا سا بچہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کون ہو، اس نے جواب دیا کہ آقا میں فلاں ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں فلاں ملک کا شہزادہ ہوں۔ شہزادے نے سب کے سامنے تمام قصہ سنا دیا۔ یہ قصہ سنتے ہی جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کو عمر قید کی سزا دی کہ تم نے قدرت کو چیلنج کیا ہے، اس طرح تمہاری کوئی معافی نہیں۔ شہزادی کو باعزت شہزادے کے محل میں چھوڑ دیا گیا۔